اور جس مقصد
زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں، مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا بہت ہی مشہور اور معروف سورہ جس میں اللہ ابتدا قسم کھا رہا ہے کہ والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی۔ بعض نے ترجمہ کیا کہ مجھے قسم ہے وقت کی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ خدا کبھی کہتا ہے کہ والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی، پھر کہا مجھے قسم ہے عصر کی۔ آپ ترجمہ یہ نہیں کر سکتے کہ مجھے قسم ہے وقت کی، کیونکہ فجر بھی وقت ہے، عصر بھی وقت ہے، لیکن یہ ساتھ وقت نہیں ہے، وقت کا کچھ خاص حصہ ہے۔ فجر وقت کا حصہ ہے، ظہر وقت کا حصہ ہے، عصر وقت کا حصہ ہے، لیکن خدا نے مغرب و عشاء و ظہر کو چھوڑ کر یا فجر کو یاد کیا ہے یا عصر کو یاد کہا کہ عصر اور فجر میں ایک سملر خوبی ہے، یعنی خاصیت یہ ہے کہ فجر وہ وقت ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے، اور عصر میں وہ وقت ہے جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ والعصر، مجھے قسم ہے اس وقت کی، ان گھڑیوں کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تحقیق یقیناً یہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس کامیاب وہ ہیں جو ایمان لے کر آئے، اور صرف ایمان لے کر نہیں آئے، ایمان لے کر آئے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی انجام دیا۔ یعنی یہاں پر شیعت کا موقف واضح ہو گیا کہ صرف ایمان لانا بندے کو رضی اللہ عنہ نہیں بناتا، جب تک وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام اب ایمان کو سمجھنا ہے اور عمل صالح کو سمجھنا ہے اور وقت کو سمجھنا ہے۔ یہ وقت بہت جلدی گزر جائے، مولا امیر سے سوال کیا گیا، مولا وقت جلدی سے گزرنا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام فرماتے ہیں بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسی گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا خواب کی طرح گزر گئی۔ تو فرمائے دنیا کے جتنے بھی لمحات ہیں یہ خواب کی طرح گزر جائیں گے، کہ اول ہو نطفہ وآخر ہو جیفہ، کہ انسان تیری ابتدا ایک نجس نطفہ ہے، تیری انتہا سڑا ہوا گوشت ہے، اور اس کے بیچ میں تیری آرزویں اور بڑھتی ہوئی خواہشیں ہیں۔ یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، تبھی خدا نے کہا مجھے قسم ہے اس زندگی کی جو بہت جلدی گزر جاتی ہے، اس زندگی کی خاطر اپنی ابدی زندگی کو تباہ نہ کرنا۔ اب دوسری منزل آئی آمنوں کی، آئے صاحبان ایمان، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے کر آؤ۔ ایمان لائے ہی ہے، پھر کہنے کی کیا ضرورت کہ ایمان لے کر آؤ۔ میں ابھی تک ایمان ان کی زبانوں پر ہے، ان کے وجود میں اترا نہیں ہے۔ میں اس کی سمپل سی مثال یہ دیتا ہوں کہ نعرے لگے پاکستان میں کافر کافر، شیعہ کافر، تو کئی لوگ غصے میں آ گئے، مولانا یہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم بھی ان کو کچھ کہیں۔ میں نے کہا یہ غصے کی بات نہیں ہے، کہ کیوں غصہ نہ کریں۔ میں نے کہا مثال دی کہ اگر آپ کسی گھر کے اندر گئے اور پنجرے میں ایک طوطا تھا
اور جیسے آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اس طوطے نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی، تو غصہ طوطے پہ کرو گے یا سکھانے والے پہ؟ غصہ کس پہ کریں گے؟ طوطے پہ غصہ تو کوئی نہیں کرتا، کیونکہ طوطے کے پاس اپنی عقل ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ جتنے نکلے تھے یہ سارے تھے طوطے، ان میں سے کسی کو پوچھ کے ملاؤ گے تم کافر کافر کیوں کہہ رہے ہو، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ان کو جو سکھایا جاتا ہے یہ وہی بولتے ہیں۔ مدرسوں میں طوطا پروری ہوتی ہے، مفتی طوطا پرور ہے، جو سکھایا جاتا ہے وہی بولتے ہیں۔ لیکن اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا، تبھی فرمایا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ کہ انسان اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو رٹا مت لگانا، اصول میں تقلید ہے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ بچے کو مسجد میں بھیج دیا اور مولوی نے سکھا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اب بڑا ہو گیا ایسے پوچھو اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کب پتہ نہیں، جو مولوی نے سکھایا تھا وہی طوطے کی طرح رٹا ہوتا ہے۔ تو طوطے والا ایمان انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، لیکن مالک اشتر والا ایمان انسان کو علی کے قریب لاتا ہے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ انسان ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر تو آمنوں کی منزل پر ہے تو تیرے وجود میں وہ عمل الصالحات بھی ہونا چاہیے۔ اب اگر تو عمل صالح کرے گا تو میں خدا تجھے کیا دوں گا؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، میں تجھے اجر دوں گا۔ دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے لفظ عطا، ایک ہے لفظ اجر۔ عطا کی بنیاد ہے اللہ کا رحم، اجر کی بنیاد ہے بندے کی محنت۔ اللہ تجھے بارش برسا کے گھر میں لاتا ہے، اس کی عطا ہے، میں نے کوئی محنت تو نہیں کی۔ لیکن جو بندہ جنت میں جاتا ہے وہ اپنی محنت کی بنیاد پہ جاتا ہے۔ اور واضح کر کے بتاؤں، آدم کو جو پہلی جنت ملی تھی وہ عطا تھی۔ پہلی جنت آدم کو ملی وہ عطا تھی۔ جو چیز عطا کی جاتی ہے اس عطا کو واپس بھی لیا جاتا ہے۔ آدم کو جنت دی بھی اور آدم کو جنت سے نکال بھی دیا۔ آدم جو پہلی جنت تھی وہ عطا تھی، اب تو زمین میں جا محنت کر، اب جو دوسری تجھے جنت عطا کروں گا وہ عطا نہیں ہوگی، وہ تیرا اجر ہوگا۔ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے کسی کو گاڑی دی استعمال کے لیے اور اس نے آپ کی گاڑی لی، یہاں دیوار پہ ماری وہاں دیوار پہ ماری، شیشے خراب کر دیا، آپ نے کہا بھائی استعمال کے لیے دی تھی، عطا تھی، واپس کر۔ تو میری گاڑی کو خراب کر دیا۔ لیکن آپ اپنے پیسوں سے جا کر جو گاڑی لوگے، اب آپ کی مرضی ہے اسے توڑو یا پھوڑو، کوئی آپ کو روکے یا نہیں۔ فرمایا دنیا میں آ، ایمان لا، عمل صالح کر، اب جو تجھے جنت دوں گا وہ تیری ہی جنت ہے، اس جنت سے کوئی تجھے نکال نہیں سکتا۔ پروردگارا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایمان کا مطلب ہے تو عمل صالح انجام دے۔ اب بندے کو کیسے پتا چلے کہ منزل ایمان پر ہوں کہ نہیں ہوں؟ فرمایا تو دیکھ جتنا ایمان تیرا بڑھے گا اتنا تیرا عمل بڑھنا چاہیے۔ اگر ایمان بڑھے اور عمل نہ بڑھے اس کا مطلب یہ ایمان کسی کام کا بالکل نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑھوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ایک ساتھ صحابی تھے اور اپنے صحابی کو کہا کہ بھوک لگی ہے، روٹیاں لے کر آ۔ کہا کتنے پیسے جیب میں ہیں؟ اس نے کہا 2 درہم میرے جیب میں ہیں۔ 1 درہم انہوں نے نکال کے دیا۔ یہ گیا روٹیاں لینے، نانا سے پوچھا روٹی کتنے کی؟ اس نے کہا 1 درہم کی۔ تو اس نے کہا 3 درہم 3 روٹیاں لی۔ اب جب واپس پلٹنے لگا تو ذہن میں خیال آیا کہ 2 روٹیاں ہیں میری، کیونکہ 2 درہم تھے میرے، 1 روٹی ہے عیسیٰ کی۔ اب جب جاؤں گا سفرے پہ
تو عیسیٰ میری روٹی کھا جائے گے. مولا امیر کیا فرماتے ہیں کہ شیعہ سخی ہوتا ہے، کنجوس فرماتے ہیں نہ بیوی بچوں کو اچھا لگتا ہے نہ علی کو اچھا لگتا ہے. نشانی مومن کی اور مرد کی نشانی یہ ہے کہ مرد سخی ہوتا ہے. تو اس نے شیطان اس کو ذہن میں ٹرک دی اور اس نے یہ کہا کہ ایک روٹی تو چلتے چلتے کھا لے، بچیں گی تو ایک ایک ہو جائے. اس نے ایک روٹی راستے میں کھا لی، حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے کہا بھائی کتنی روٹیاں ملی؟ اس نے کہا 2 روٹیاں. بیٹھ کے روٹیاں کھائیں، اللہ کا شکر حمد و ثنا کی کہ چلو سفر پہ چلتے ہیں. چلے سفر پہ، ایک دریا آیا، اپنا کشتی نہ کوئی اسباب سفر کرے تو کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی کیسے دریا کو پار کریں گے؟ کہ گھبراتے کیوں ہو، اللہ کا نبی تیرے ساتھ ہے. ایک مرتبہ عیسیٰ نے پانی پہ چلنا شروع کیا، یہ گھبرا کے وہیں رک گیا. اللہ کے نبی نے کہا رک گئے ہو؟ اللہ کے نبی ڈوب جاؤں گا. اب میرے قدموں کو فالو کرو، اگر میرے پیچھے چلو گے تو یہ پانی بھی تجھے نہیں ڈبوئے گا. ایک مرتبہ قدم پہ قدم رکھتا گیا، دریا کو کراس کر دیا. جیسے دریا کو پار کر دیا، تعجب کے عالم میں کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اپنے پاؤں کو دیکھا، آپ کے پاؤں کو دیکھا، ارے ہمارے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے. اللہ کے نبی مجھے نہیں پتا آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اتنے بڑے معجزہگر ہیں. اب تو آپ کی معرفت میرے وجود میں بھرنے لگی. پہلے اتنی آپ کی معرفت نہیں تھی، اب دریا اور معجزات دیکھنے کے بعد میری معرفت بڑھ گئی ہے. عیسیٰ نے کہا معرفت بڑھ گئی ہے؟ کہاں اب تو معرفت بڑھ گئی ہے، آپ تو پانی پہ چلتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں. اچھا یہ تو بتا کر معرفت بڑھ گئی ہے تو روٹیاں کتنی تھیں؟ اگر معرفت بڑھی ہے پتہ روٹیاں کتنی تھیں؟ یعنی بندے میں معرفت بڑھے تو بندے میں سچائی آئے. معرفت بڑھنا یعنی نبی کا ساتھ کافی نہیں ہے، اگر ساتھ ہے تو معرفت بھی بڑھنی جائے گی. اس طرح تو شبر بھی جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ. تو معیار ساتھ رہنا نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ اگر ساتھ ہے معرفت بڑھ رہی ہے تو اس کا عمل بھی بڑھنا چاہیے. تو بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اللہ کے نبی 2. معرفت بڑھ رہی ہے لیکن زبان میں معرفت نہیں بڑھ رہی. اللہ کے نبی 2 تھیں. ٹھیک ہے آگے چلے. شام ہوئی، جنگل میں پہنچے. اس نے کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی. ایک مرتبہ ایک ہرن جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ نے ہرن کو اشارہ کیا. یہ نبی کے کہنے پر ہرن آگے بڑھا، عیسیٰ کے قدموں میں بیٹھا. حضرت عیسیٰ نے ذبح کیا، اسے بھونا، ان دونوں نے کھایا. ایک مرتبہ ہڈیوں کو جمع کیا، ہرن کی کھال کے اندر ڈالا اور کہا قوم بسم اللہ. کھڑا ہو جا اللہ کے اذن سے. اس نے عالم تعجب میں دیکھا جسے کھا چکے تھے اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھنے لگا اور ہرن کھڑا ہو گیا اور دوڑتا ہوا چلا. اللہ کے نبی جو میں نے کھایا وہ کیا تھا جو اس کی ہڈیوں پہ چڑھا؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی تو معجزہ ہے. اللہ کے نبی اب تو میرا ایمان اور میری معرفت دگنی ہو گئی. آپ تو پانی پر بھی چلیں، آپ تو مردے کو زندہ کریں. میں پہلے اتنا آپ میں نہیں مانتا تھا، اتنا ایمان نہیں تھا، لیکن اب میرا ایمان معرفت نبی اللہ سے سرشار ہو گیا. بس یہ کہنا تھا. عیسیٰ نے کہا بتا روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو بتا چکا روٹیاں 2 ہی تھیں. کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں تمہاری معرفت جو بڑھ رہی ہے. ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ روٹیاں کتنی تھیں. اللہ کے نبی 2 ہی روٹیاں تھیں، آپ مجھ پہ شک نہ کریں. چلو سفر آگے بڑھا. ایک پہاڑ پہ چڑھنے لگے. چڑھنے کے بعد پہاڑ کے مقام پہ پہنچے. تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. اس کی نگاہ 3 اینٹوں پہ پڑی. 3 اینٹیں سونے کی. اس نے کہا اللہ کے نبی آپ تو بڑے معجزہگر ہیں. دریا پہ چلے، ہرن کو کھایا، پھر زندہ کیا. اب تو اللہ لگتا ہے مجھے کروڑپتی بنا لیا. تمہیں امیر بھی بن گئی. آپ کا ساتھ تو بڑے کام والا ہے. اور یہ 3 سونے کی اینٹیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں. عیسیٰ نے کہا دیکھو اینٹیں ہیں 3
روٹیاں تھیں 2. ایک روٹی تیری تھی، ایک روٹی میری تھی. ایک اینٹ تیری ہوئی، ایک اینٹ میری ہوئی، باقی چھوڑ دو کسی اور کے لیے جو ایک روٹی کھا کے آئے گا اللہ اسے ادا کرے گا. اس نے تھوڑی دیر سوچا کہ اللہ کے نبی مسئلہ یہ ہے کہ روٹیاں بھی تین ہی تھیں. ایک روٹی میں نے راستے میں کھا لی تھی تو لہٰذا 2 روٹیاں میری ہوئیں، 2 اینٹیں میری ہوئیں، ایک اینٹ آپ کی ہوئی. حضرت عیسیٰ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا تیسری اینٹ بھی تو رکھ لے، لیکن ایک بات یاد رکھ، جو دنیا پرست ہے وہ نبی کے ساتھ نہیں چل سکتا. آج کے بعد مجھے چھوڑ دے چلا. تو فرمایا جو اس کی معرفت پڑھے اور اگر اس کا عمل نہ پڑھے، یہ معرفت کسی کام کی نہیں. مولا علی کے جملوں پہ غور کرے، فرمایا نا عبد من عبید محمد، علی محمد کے غلاموں میں سے غلام. کہ مولا اس کا مطلب کیا؟ فرمایا میں نے رسول کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں کے پیچھے. امام کا کلام امام الکلام ہوتا ہے. امام جو مثال دیتے ہیں اس مثال کو بھی بندہ سوچے کہ امام نے یہ مثال کیوں نہیں، مولا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا جس طرح بطخ کا بچہ بطخ کے پیچھے چلتا ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا جس طرح بکری کا بچہ بکری کے پیچھے چلتا ہے، آپ نے یہ کیوں کہا اونٹنی کا بچہ. کہ ذرا غور سے دیکھا، اگر بکریاں بھی جب بکریوں کے پیچھے چلتی ہیں تو کبھی دائیں کبھی بائیں چلی جاتی ہیں، بطخ بھی اسی طرح. لیکن اونٹنی کا بچہ وہ واحد بچہ ہے، جب ماں کے پیچھے چلتا ہے تو دیکھتا ہے میری ماں کے قدم کہاں ہیں. جہاں جہاں ماں کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں وہ اپنے قدم رکھتا ہے. میں نے اس طرح رسول کی اطاعت کی اور پوچھا گیا سلمان تو نے نبی کی اطاعت کیسے کی؟ کہ جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے. یہ ہے معرفت. اے بندے اگر معرفت ہے تو تیرے وجود میں عمل کتنا ہے. اگر میں 50 سال سے 40 سال سے مجلس سن رہا ہوں تو ان مجالس کے سننے نے مجھے کیا دیا؟ کچھ تو ملنا چاہیے نا. اگر میں 1 گھنٹہ مجلس سنوں اور بابا کر کے چلا جاؤں اور یہ مجلس میرے وجود میں اثر نہ ڈالے، اس کا مطلب بالکل ایسا ہے میں 1 گھنٹہ علی کے ساتھ رہا اور جب چلا گیا تو علی کا اثر میرے وجود میں اور میں جو معرفت کے ساتھ اثر ہے. اگر اثر نہیں، ڈاکٹر بھی کہتا ہے یہ دوائی کھاؤ، دوائی بھی اثر تب کرے گی جب تو پرہیز کرے. اگر کھانسی ہو تو ڈاکٹر کہے گا تیل والی چیزیں نہ کھاؤ، اور بندہ دوائی بھی کھائے اوپر سے پکوڑے بھی کھائے سموسے بھی کھائے تو دوا اثر نہیں کرے گی. تو وہاں فرماتا ہے کہ میرے فرامین کو سنتے ہو تو تھوڑی پرہیز بھی کرو. حافظوا علی الصلاۃ، اے مومن صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کی حفاظت بھی کرنا. عقل کا تقاضا ہے کہ میں دکان سے 20,000 کی موبائل بھی لیتا ہوں، اس کے اوپر پروٹیکٹر لگاتا ہوں، اس کو کور ڈلواتا ہوں، ایون اس پہ کوڈ لگا دیتا ہوں کہ اگر موبائل ہاتھ سے گر جائے تو ٹوٹ نہ پائے. گاڑی لیتا ہوں اس کے لیے کور لیتا ہوں، اس کے لیے مختلف چیزیں لیتا ہوں کہ چور آ کر میری گاڑی کا دروازہ نہ کھولے. تو بندے تجھے اتنی عقل ہے کہ دنیا کی مادی چیز لیتا ہے اس کے لیے بھی پروٹیکٹر رکھتا ہے کہ کوئی چور چوری نہ کرے. تم نے اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے کوئی پروٹیکٹر رکھا ہے؟ اپنی مجلس کی حفاظت کے لیے کوئی حفاظت کرنے والے کا بندوبست رکھا ہے؟ ابھی فرمایا کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے کہیں گے پروردگارا کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گئے میرے روزے، اتنی مجلس سے میں نے حسین کی سنی تھی کہاں ہے؟ اب آئیں گے اولئک حبطت اعمالہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال ہم نے حبط کر لیے. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ضبط، ایک ہے حبط. رسول نے فرمایا کہ جب تم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو تو جنت میں 100 درخت لگ جاتے ہیں. ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اب تک تو میرے لاکھوں درخت لگ گئے. ابھی کہ لاکھوں درخت کیوں؟ کہ میں نے اتنی بار سبحان اللہ کہا. ہاں
ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 100 درخت بھی لگ جاتے ہیں، اور ایک جھوٹ بولنے سے وہ سارے جل بھی جاتے ہیں۔ بندہ اگر عقل مند ہو تو علی والا ہے، وہ بزنس میں ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ جو یہ نہ دیکھے کہ میں نے لگایا کتنا، واپسی میں آیا کتنا، نقصان کتنا ہوا، فائدہ کتنا ہوا، رجسٹر ہونا چاہیے۔ اب تو لگائے تو جا رہا ہے، لیکن پیچھے سے جو آگ لگا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، لوگوں کو امام کو فرماتے علی والا عقل مند ہوتا ہے، کمزور دماغ والے علی والے نہیں ہوتے۔ فرمایا علی کا چاہنے والے کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، بہت جلدی گرم ہو جائے وہ بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے، یہ علی والا نہیں ہوتا۔ فوراً جذبات میں بھی آیا۔ دوسرے امام فرمایا کبھی بھی ہمارا چاہنے والا مچھر کی طرح نہیں ہوتا کہ یہاں کی ہوا لگی یہاں چلا گیا، وہاں کی ہوا لگی یہاں چلا گیا۔ المؤمن کا جبل الراسخ، مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، یہ سر کٹا تو سکتا ہے پر اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے، اصولوں کا پابند ہوتا ہے۔ لاکھوں مثالیں ہیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص ہے، مولا یہ آپ کا چاہنے والا ہے لیکن بڑے عجیب کام کر رہا ہے، مولا نمازی مسجد میں آنے والا تہجد گزار کیا کر رہا ہے؟ مولا لوگوں سے چوری کرتا ہے اور پھر غریبوں میں جا کے تقسیم کرتا ہے۔ امام نے ذرا اسے بلا کے بولا، اب میں کیا سن رہا ہوں، تو چوری کرتا ہے؟ ہاں۔ پھر تو غریبوں میں تقسیم کرتا ہے؟ ہاں۔ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مولا آپ نے جو کہا۔ میں نے کب کہا؟ مولا آپ نے کہا جو بندہ ایک برائی کرتا ہے ملائکہ 1 لکھتے ہیں برائی، اور نیکی کرتا ہے اس کے 10 لکھتے ہیں۔ تو میں نے چوری کی، 1 برائی لکھی گئی، اور میں نے نیکی کی 10 لکھی گئی، تو -1 بچی 9۔ میں وہی کیلکولیشن کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا بندہ خدا، اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو کیسی کیلکولیشن کر رہا ہے؟ کبھی کبھی تیری 1 برائی ان 10 اچھائیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ کیلکولیشن نہیں ہے کہ مائنس پلس کو دنیا میں کوئی پیسے دے رہا ہے یا لے رہا ہے۔ تو بھائی یہاں اچھائی کرتا ہے، اچھائی تب تک باقی رہتی ہے جب تو برائی نہ کرے۔ اب اعمال آئے کہ یہ برائی تمہاری اس اچھائی کو کھا جاتی ہے۔ خوارج نے کتنی نمازیں پڑھی، ماتھوں پر سجدے کے نشان تھے، حافظ قرآن تھے، لیکن جب ناطق کے قرآن کے مقابلے میں آئے تو ساری عبادتیں تباہ ہو گئی۔ چیز کا معیار ہوتا ہے، علی والے کی نشانی ہے یہ عقل مند ہوتا ہے۔ اگر عقل نہیں تو علی والا نہیں۔ مولا اس عقل کو کیسے مضبوط کرو؟ جسم کی غذا، اچھا کھانا دو گے جسم صحیح سالم رہے گا، برا کھانا دو گے جسم تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ فرمایا عقل بھی بالکل اسی طرح ہے، عقل کو اچھی غذا دو گے عقل سالم رہے گا، عقل کو بری غذا دو گے عقل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مولا عقل کی غذا کیا ہے؟ جسم کا کھانا تو سبزی اور گوشت ہے، عقل کا کھانا کیا ہے؟ فرمایا عقل کا کھانا ہے علم، عقل کی غذا ہے علم۔ عقل کو جو کھانا دینا وہ علم ہے۔ اور انسان تیرا سب سے بڑا دشمن یزید نہیں ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن امیر شام نہیں ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن شیطان بھی نہیں ہے۔ بدترین انسان کا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے۔ یہ جہالت ہے یہ تجھے جنت میں لے جاتی ہے۔ اور دعائے کمیل کا جملہ جب گنہگار کو قیامت میں لایا جائے گا کیا کہے گا؟ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، اے خدا میں اقرار کرتا ہوں میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اور کیوں کیا؟ کیونکہ میں جاہل تھا۔ چھوٹا سا آپ سے سوال کروں، عملی مثال دوں۔ مثلا شاہ عباس کی قبر کہاں ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اس کا مطلب اس معاملے میں آپ جاہل ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ اپنے ممبر سے کہوں کہ میں شاہ عباس کی جو قبر ہے وہ مثال دے رہا ہوں، نہیں شاہ آپ سب مان جائیں گے۔
کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں، جو بتاتا جاؤں گا آپ نے کہا مولانا بابا کیا کہنا نشاپور میں، نشاپور میں، اور یہیں پر میں کہوں کہ مولا علی کی جو قبر ہے وہ قم ہے. نہیں بھائی میرے سر پہ امامہ ہے سید تم مان جاؤ. نہیں مولانا نہیں مان. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ کے پاس علم ہے. کتنا بھی بڑا عالم منبر پہ بیٹھ کے آپ کو جاہل بنانا چاہے آپ نہیں مانو گے، کیونکہ آپ کے پاس کیا ہے؟ علم ہے. علم آپ کی جہالت کو روکتا ہے، علم غلط معلومات سے آپ کو بچاتا ہے، علم آپ کے ایمان کو بچاتا ہے. لیکن اگر ذہن خالی ہوگا، میں جاہل ہوں گا، جو ذہن میں ڈالا جائے گا، کیوں سارے مسلمان اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے بولتے ہیں نا، جو ڈالا جا رہا ہے اسے مانے جا رہے ہیں. سوچ ہی نہیں رہے کہ بھائی قاتل بھی رضی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمخشری نے اپنی کتاب میں لکھا، عجیب جملے آپ پڑھیں گے، عقل مند انسان ہو تو مکتب اہل بیت میں آ جاتا ہے. زمخشری اہل سنت کا عالم ہے، تاریخ دان ہے. اہل سنت کی تاریخ آپ ضرور پڑھا کریں، جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں ان کی ذرا ہسٹری پڑھا کریں. مستدرک پڑھیں، الحاکم پڑھیں، زمخشری پڑھیں، تو لکھتا ہے کہ امیر شام تھے، ان کے 4 لوگ دعوے دار تھے یہ ہمارا بیٹا ہے. امیر شام کے 4 لوگ دعوے دار تھے. میرا ایک اشرا ہے مقامات زیارت عاشورہ، اس میں میرے سارے نام بھی بتائیں. زمخشری اگلا جملہ پڑھ کے آپ کو بڑے ہوش آئیں گے اس نے کیا لکھا اور عقیدہ کیا تھا. کہا کہ امیر شام کے 4 بزرگوار، امیر شام کے 4 بزرگوار رضی اللہ عنہم دعوے دار تھے. یہ سوچ ہے، کوئی معیار نہیں، بس نبی کو دیکھا، نبی کے ساتھ رہے، رضی اللہ عنہ ہے. اب یہ بھی پتہ ہے کہ چاروں نے کیا کیا ہے، لیکن پھر بھی رضی اللہ عنہ کہا جا رہا ہے کہ عقل استعمال بندہ نہیں کر رہا. اگر عقل استعمال کرے ایمان ہے تو ساتھ میں عمل صالح بھی ہونا چاہیے. انسان کا ایمان بچتا ہے جب انسان علم کی طرف جائے، جب اپنے برین کو، اپنی عقل کو مضبوط کرے. کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ. لیکن اگر جاہل ہوگا، میں جو بتاتا جاؤں گا آپ سیکھتے جائیں گے. یہ میرا مشہور ایک جملہ ہے اور قصہ میں نے بتایا تھا کہ ایک مولانا صاحب ایک گاؤں میں گئے اور انہوں نے گاؤں والوں سے کہا بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، نماز کیا ہوتی ہے؟ ہماری نماز بھی علی، ہمارا روزہ بھی علی، ہمیں تو یہی بتایا کہ علی نہیں کرو اور ڈائریکٹ جنت ہے. اس نے کہا بندے خدا، جس نماز کی معافی علی کے لیے نہیں، بندے کو عقل ہو نا، جس نماز کی معافی علی کے لیے نہیں تو تیرے لیے کیسے ہو سکتی؟ تو مولا علی کی زندگی کا ایک دن بتا دے جس میں علی نے نماز نہ پڑھی ہو. تو مولا کہے اے سورج گواہ رہنا تم نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اے ستاروں گواہ رہنا رات کے اندھیرے میں تم نے ہمیشہ علی کو مصلی پہ دیکھا. تو جب آقا کے لیے معافی نہیں تو نوکر کے لیے معافی کیسے ہوگی؟ بندوں کے پاس عقل نہیں ہے نا. کبھی ہمیں تو بتایا گیا کہ علی کرو اور ڈائریکٹ جنت میں. انہوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے، امام کا فرمان ہے، چھٹے امام کا، من استخف بصلاته لن تنالوا شفاعتنا، جو نماز کو خفیف سمجھے، یہ نہیں نا جو نہ پڑھے، نہیں پڑھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے. فرمایا جو خفیف سمجھے وہ کبھی بھی، عربی میں جب لام نون آتا ہے نا نفی ابد، یعنی کبھی بھی ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہے. کیا سمجھے؟ خفیف. نہ پڑھنے والے کا تو معاملہ ہی اور ہے، وہ تو وادی شرک میں چلا جاتا ہے. لیکن جو خفیف سمجھے، خفیف آپ کو سمجھو کیسے آپ رات کو سو رہے ہیں اور موبائل پہ عمران خان کا فون آ گیا رات کے 3 بجے. ہاں آپ نے دیکھا بھائی پریزیڈنٹ اپنا پرائم منسٹر کا فون نیند سے فوراً اٹھ کر آپ نے فون اٹھایا، یا کسی سردار کا فون ہے، یا کسی امیر ایم ایل اے کا فون ہے، آپ نے اٹھا لیا کیونکہ آپ اسے اہمیت دے رہے ہو.
وزیر فون کر رہا ہے، بجا دے کہ میرے فون نہ اٹھاؤں، اور وہی میں نے بات کر کے موبائل کو رکھا اور 2 گھنٹے کے بعد اذان کی آواز آئی۔ میں تکیے پہ سر رکھ کے سو گیا۔ اس کا مطلب میں نے اپنی موبائل کی رنگ ٹون کو ویلیو دی اور میں نے اذان کی آواز کو خفیف سمجھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خفیف سمجھنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے کم سمجھنا۔ فرمایا جس نے اس طرح اللہ کی نماز کو چھوٹا سمجھا، کاروبار کو بڑا سمجھا، نماز کو چھوٹا سمجھا، کرکٹ کھیل رہا ہے اذان کی آواز آ رہی ہے، کھیل کو بڑا سمجھا، نماز کو چھوٹا سمجھا۔ چھٹے امام کا فرمان ہے، میرے جملے نہیں ہیں، لن تنالو، کبھی بھی ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا شفاعت کا فلسفہ تھوڑا سمجھاؤں پھر اس قصے کی طرف جاؤں۔ شفاعت ہے کیا؟ فرماتے ایک مرتبہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مجلس میں آتا ہے، کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال ہیں ٹوٹے پھوٹے۔ نماز پڑھتا ہے، فرمایا بعض لوگوں کی نماز ایک کبے والی نماز، رسول کا فرمان ہے، ابھی سجدے میں سر گیا فوراً اٹھ گیا، ٹھک ٹھک کر کے اور جلدی نماز پڑھتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی نماز ہے غراب کبے والی نماز، لیکن پڑھی اس نے ہے، دیر سے پڑھی، کبھی ٹائم پہ پڑھی، کبھی فکر و خیال میں پڑھی، کبھی دماغ کھل رہا، پڑھی ضرور ہے۔ اب جب یہ قیامت کے میدان میں جائے گا، پانی کا گلاس دینا، اب جب یہ قیامت کے میدان میں جائے گا، اس کے اعمال سمجھو اس گلاس کے اندر ہے، لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ گندلے سے، میلے سے، ٹوٹے پھوٹے تھے۔ ایسے سمجھو، تصور کرو یہ پانی میلا ہو، یہ جائے گا قیامت کے میدان میں، حسین سے ملاقات ہوگی اور کہے گا کہ مولا میرے اعمال کو اپنی ولایت کا فلٹر لگائیں، تاکہ جب میں قیامت کے دن جاؤں میرے اعمال صاف اور شفاف ہوں۔ اور میں یہ گلاس میں کچھ لے کر گیا ہے، لیکن ٹوٹے پھوٹے میلے سے اعمال ہیں۔ حسین نگاہ کریں گے، علی شفاعت کی نگاہ کریں گے اور فلٹر ولایت لگائیں گے، اور یہ پورے میرے اعمال جو ہیں اس پانی کی طرح صاف ستھرے ہوں گے۔ یہ تو ایک کیفیت ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی ہے، وہ جاتا ہے میدان برزخ میں اور امام سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں مولا مجھے بھی شفاعت کرے، اور امام اس کے گلاس میں دیکھیں گے پانی تو ہے ہی، وہ خالی گلاس لے کر گیا۔ تو معصوم فرمائیں گے شفاعت اس کی ہے جو کچھ لے کر آئے، اگر تو کچھ بھی نہیں لے کر آیا تو میں شفاعت کس چیز کی کروں؟ میں تیرے اعمال کو کریٹ تو نہیں کر سکتا نا، میں زیادہ سے زیادہ شفاعت کر سکتا ہوں۔ تو فرمائے جو نماز پڑھے ہی نہ، جو روزہ رکھے ہی نہ، اس کی شفاعت تو ہے ہی نہیں۔ شفاعت اس کی ہے جو کچھ کر کے جائے، جب کر کے جاتا ہے تو پھر اہل بیت شفاعت کرتے ہیں، اور شفاعت کے بعد اس اہل بیت کے چاہنے والے کو جنت نصیب ہو جاتی۔ سب آپ پڑھے محمد کتنا لطف نماز بیچے حسین صاحب کے چاہے کوئی نہیں آج بھی دیکھے نماز بیچے۔ تو جب کوئی قوم جاہل ہو اسے گمراہ کرنا بڑا آسان ہے۔ تو آج کل ہمارے ممبر سے ہو رہا ہے، یہ مولوی صاحب اس گاؤں میں گئے کا نماز کا نہیں ماننا، ہم تو بس علی علی کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ تجھے علی کی زندگی بھی بتاؤں۔ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا آسان ہے، ابھی نعرہ مارو ابھی علی کو کس نے روکا ہے، لیکن علی کے ساتھ رہنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس میں میں سمجھ تمام بننا پڑتا ہے، سلمان بننا پڑتا ہے، مالک بننا پڑتا ہے۔ ہم علی کے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں، علی کہنے کے لیے نہیں آئے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ویسا بنو گے نہیں۔ جس نے کہا عمر کہا میں تجھے وضو سکھاتا ہوں، وضو ہے نماز کا مقدمہ، وضو نہیں کرو گے تو نماز بھی نہیں پڑھ پاؤ گے۔
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے سوچا تھا اتنے لوگ ہیں، اگر ایک ایک کو سکھانا شروع کیا تو میرے تو ہفتے کے ہفتے گزر جائیں گے. تو کہا سب آؤ، ان کو لے گئے دریا کے کنارے، میں وضو کرتا ہوں اور مجھے دیکھتے جاؤں. اس نے پانی لیا، کلی کی، سارے گاؤں نے پانی لیا، کلی کی. اس نے پھر پانی لیا، ناک میں ڈالا، سارے گاؤں والوں نے بتا دیا. اس نے پانی لیا، چہرہ دھویا، گاؤں والوں نے چہرہ دھویا. دایاں بازو بایاں بازو اس نے دھو لیا. اب مسا کی باری آئی. اس نے کہا بھائی دیکھو ایسے مسا کیا جاتا ہے. اس نے سر پہ مسا کیا. اب آؤ بھائی پانی کا مسا کرتے ہیں. اب مولوی صاحب کیونکہ دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے، جیسے پاؤں کا مسا کرنے چاہتے تھے، بیچارے کا پاؤں پھسلا اور مولوی سیدھا دریا کے اندر. اب گاؤں والوں کو تو پتا نہیں تھا نا وضو کیا ہوتا ہے. ہاں بھائی، انہوں نے کبھی پتا ہی نہ وضو کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا شاید یہ وضو کا لاسٹ اسٹیپ ہے. ماشاءاللہ. جیسے مولوی پانی میں گیا، سارا گاؤں بھی پانی کے اندر. جب جاہل قوم کا مولوی پھسلتا ہے تو پوری قوم بھی پھسل جاتی ہے. جب سکھانے والے ممبر پہ آنے والے پھسلیں گے اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم بھی ان کے پیچھے پھسلتے جائیں گے. اسی لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. روسی علی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، اے انسان علم حاصل کر گہوارے سے قبر تک. معصوم کے جملے تو سنتے ہیں لیکن ہمیں کبھی سوچنے کی فرصت نہیں ملتی. یہ جملہ بڑا ان لوجیکل جملہ ہے کہ گہوارے سے علم حاصل کر. بولو میں گہوارے سے کیسے حاصل کروں؟ مجھے تو اپنا بچپنا ہی یاد نہیں. بچہ یہاں بہت جلدی اسکول چلا جائے، 5 سال میں جاتا ہے، 6 سال میں جاتا ہے، 7 سال میں جاتا ہے. اور مولا علی فرما رہے گہوارے سے علم حاصل کر. یہ بچہ گہوارے سے کیسے علم حاصل کرے گا؟ آپ بتائیے مجھے کہ مولا علی حاصل کر. معصوم کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں نا. معصوم کے جملوں میں غور و فکر تو کرو کہ گہوارے میں علم کیوں حاصل کرو. تو معصوم فرماتے گہوارہ، بچے کا گہوارہ ہے ماں کی گود. گہوارے میں علم حاصل کر، یعنی ایسی گودیں اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈو جو علمی گود ہو. کسی جوان نے کہا مولانا شادی کرنی ہے، فلاں لڑکی سے بات کر دیجیے ہمیں رشتہ مل جائے. میں نے کہا پہلے یہ بتا بیوی چاہیے یا بچوں کی ماں چاہیے؟ دونوں میں فرق ہے. ایک صرف بیوی کی تلاش میں ہے، ایک مرد بیوی کی تلاش میں نہیں، اپنی بچوں کی ماں کی تلاش میں ہے. علی مولا نے عقیل کو بھیجا، مجھے عباس کی ماں ڈھونڈ کے دو. کتنی گہری سوچ امام تجھے دے رہے ہیں لیکن آج تک تو سوچ سے آگاہ نہیں. اطلب العلم من المہد. اے میرے جوان جب شادی کرنے جاؤ تو پہلے دیکھنا وہ گود کیسی ہے. کیوں رسول فرماتے ہیں کہ وہ سبزہ، وہ پھول جو گندگیوں پہ اگے اور خوبصورت ہو، کبھی اس کے پیچھے مت جانا. حسین تو ہے لیکن تجھے صرف حسن ظاہر کو نہیں دیکھنا، اس کی جڑ کو بھی دیکھنا ہے. یہ جڑیں اس پر اثر رکھتا ہے. اگر آپ کے والد خدا نہ خواستہ بہت غصہ کرتے ہیں تو بچہ بھی غصے والا ہوگا. اگر باپ سخی ہے تو بچہ بھی سخی ہوگا. جو عادتیں ماں باپ میں ہیں وہ جینیٹکلی، سائنس نے ثابت کیا، وہ عادتیں آپ کے اندر آتی ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال ہو، کسی نے امام سے کہا مولا ہم تو والدین سے محبت کرتے ہیں لیکن مولا جب اپنے بچے ہوتے ہیں تو بچوں سے ماں باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے.
بولا ماں باپ تو پیارے ہیں، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں انسان کو تو بچے ماں باپ سے زیادہ پسند آنے لگتے ہیں۔ بولا اس کی وجہ کہ امام صاحب تیرا قصور نہیں، تیرا قصور نہیں، یہ تیرے خون میں ہے۔ امام یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے جینیٹک، اس زمانے میں اتنی ریسرچ نہیں تھی، کہتے رہتے بولا سمجھ میں نہیں آیا، کہ تم سب کس کے بچے ہو؟ کہا آدم کے، کہا آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو باپ کی محبت اور ماں کی محبت کا جذبہ تیرے اندر ہے ہی نہیں، لیکن آدم کے پاس اولاد تھی تو اولاد کی محبت کا جذبہ تیرے اندر زیادہ مضبوط ہے بنسبت ماں باپ کی محبت کے۔ اب اگر اسی جذبے پہ چلنا ہوتا تم سب ماں باپ کو چھوڑ دیتے۔ خدا نے تیری فطرت کو بچانے کے لیے شریعت کو نازل کیا کہ وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ، شریعت نے تجھے آ کر بتایا اگر اولاد سے محبت آئے تو ماں باپ کو بھی اف تک نہ کہا کرو۔ تو جو عادتیں تیرے اندر ہیں، جو عادتیں تیرے وجود میں ہیں، وہ تیرے بچے میں بھی آئیں گی۔ تبھی فرمایا صرف اس پھول کو نہ دیکھا کرو جو خوبصورت ہے، جب رشتہ دینے جاؤ تو اے جوان اس کی ماں کو دیکھا کرو، جس نے اس کو پالا ہے اس کو دیکھا کرو۔ جب مائیں نیک ہوتی ہیں تو بچے پھر اکبر جیسے پیدا ہوتے ہیں، بچے پھر قاسم جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تبھی فرمایا کبھی کبھی ایک عمل انسان کو جنتی بھی بناتا ہے اور ایک عمل انسان کو جنتی۔ اگر انسان کے پاس آبجیکٹ پلاننگ ہو، فرمایا زندگی گزار لینا کمال نہیں ہے۔ جو مچھر اڑ رہا ہے یہ بھی زندگی گزارتا ہے، بکری بھی زندگی گزارتی ہے، بھینسیں چل رہی ہیں آپ کے کھیتوں میں یہ بھی زندگی گزار رہی ہیں۔ شادی کرنا بھی کمال نہیں ہے، نکاح کی لذت، کھانے کی لذت، پینے کی، سارا حیوان لے رہا ہے، نیند کی لذت یہ بھی حیوان لے رہا ہے۔ تو زندگی گزارنا کمال نہیں، کھانا کھانا کمال نہیں، شادی کرنا کمال کیا ہے؟ کہ زندگی گزارنا کمال نہیں، زندگی ایسے گزارو جیسے علی نے گزاری، پھر کمال ہے۔ امام کا صاحبان نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، جان چلا جا، 95 سال تم نے حسین کے در کی غلامی کی ہے، 95 ایئرز، بڑا عرصہ ہے، 95 سال در اہل بیت کا غلام ہے۔ جان چلا جا، آخری زندگی کے لمحات ہیں، جا کے سکون سے گزار۔ کہ حسین موت تو ویسے ہی آنی ہے، موت تو ویسے ہی آنی ہے، پھر میں بہترین موت کا انتخاب کروں۔ فرق انسان اور حیوان میں یہ، حیوان کو جب بھوک لگتی ہے وہ صرف کھانا کھانا چاہتا ہے، وہ مندر کی زمین کا سبزہ بھی کھائے گا، وہ مسجد کا سبزہ بھی کھائے گا، وہ مالک کی زمین کا بھی کھا جائے گا، پڑوس کی زمین کا بھی کھا جائے گا۔ لیکن فرمایا انسان جب تجھے بھوک لگے فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تجھے صرف کھانا نہیں ہے، دیکھ کے کھانا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کہیں ہفتے سے حرام تو نہیں کھا رہا۔ تجھے دیکھ کے کھانا ہے، کپڑے پہننے صرف نہیں ہے، دیکھ کے پہننا، لباس کون سا پہننا، صرف تجھے اپنی شہوت کو بجھانا نہیں ہے شادی کر کے، تجھے دیکھ کے شادی کرنی ہے۔ تو شادی کر کیوں رہا ہے؟ تجھے پلاننگ کرنی، مجھے ایسے بچے چاہیے جو راہ علی میں قربان ہوں، جو میرے امام زمانہ کے سپاہی بنے۔ تو انسان تمہاری زندگی کا ایک اعلیٰ ترین ہدف ہے، ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہے، خلاصہ کلام یہ ہے انسان تجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اس مقصد کو سمجھ۔ امام رضا سے پوچھا کہ چند نشانیاں اور مصیبت، دنیا تو بڑا بتائے کہ میں شیعہ آپ شیعہ، لیکن امام سے پوچھو شیعہ کون ہے؟ امام نے فرمایا ہم ہیں بمنزلت بدن، ہمارے شیعہ ہیں بمنزلت سایہ۔ پھر کیا بار بار معصوم کے کلام پہ سوچو، معصوم کہنا کہتا ہے ہم بدن ہیں، ہمارے شیعہ سایہ ہیں۔ اچھا دھوپ پہ چلے جاؤ، اگر بدن کھڑا ہو تو سایہ بھی کھڑا، بدن بیٹھے تو سایہ بھی۔ اچھا اگر بدن کھڑا رہے اور سایہ بیٹھا رہے یہ آپ کا ہے؟ سایہ وہی کرتا ہے جو بدن کرے، سایہ کا اپنا ارادہ، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بدن کیا کر رہا ہے۔
ہمارے شیعہ ہیں سایہ. شیعہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا دیکھنا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ امام رضا کو کیا دیکھنا پسند ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے کیا کھانا پسند ہے، وہ یہ دیکھتا ہے میرے مولا کو کیا کھانا پسند ہے. اور جو پھر امام سے پوچھے مولا مومن کی نشانی کیا ہے، اللہ اس سے بہتر جملہ مجھے نہیں ملا جو امام نے فرمایا. 2 جملوں میں امام نے ایمان کا، تقویٰ کا، مومن کا خلاصہ کر دیا کہ ہر انسان اس کے اندر خود کو پرکھے. ہمیں 2 منٹ میں ابھی بھی پتہ چل جائے گا مومن ہے کہ نہیں. ودن 2 منٹس پتہ چل جائے گا مومن ہے کہ نہیں. مولا مومن کون ہے؟ جملہ سنیے میرے مولا کتنا پیارا جملہ. فرمایا مومن کی نشانی، متقی کی نشانی ہے وہ جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا جلوت میں ہوتا ہے. جو جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا جلوت. خلوت کسے کہتے ہیں؟ تنہائی. جلوت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے. ابھی آپ یہاں پر ہیں نا، سلوات بھی بھیج رہے ہیں، نعرہ بھی مار رہے ہیں، کوئی کسی کو گالی نہیں دے رہا. کوئی موبائل نکالا کے نہ گانا سن رہا ہے نہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جلوت میں لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھے بنو گے، غلط زبان استعمال نہیں کرو گے، موبائل پہ گندی چیزیں نہیں دیکھو گے، کسی خاتون سے نامحرم سے باتیں نہیں کرو گے، لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسا تو یہاں ہے کیا ویسا جب گھر جاتا ہے، اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، بستر پہ لیٹ رہا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو تم متقی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی تک تیرے وجود میں نفاق ہے. تو فرمایا جیسے در علی کی غلامی کا نشہ ہو، وہ کبھی بھی اس در کو نہیں چھوڑتا. جون عمر ہے 95 سال. کس کا غلام تھا؟ ابو ذر غفاری کا غلام. آزاد ہوا، نبی کے در پہ آیا. نبی کا انتقال ہوا، علی کی غلامی میں آیا. مولا علی شہید کر دیے گئے، حسن کے در پہ غلامی میں آیا. امام حسن کو شہید کر دیا گیا، حسین بن علی کے در پہ غلامی میں آیا. دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں مزہ نہیں آتا جسے در اہل بیت کی ہوا لگ جائے، وہ کبھی بھی ان ہواؤں سے پھر باہر نہیں نکلتا. اس در پہ پڑا رہوں گا لیکن کبھی اس در کو نہیں چھوڑوں گا. اور جب قافلہ کربلا چلنے لگا، اتنا بوڑھا صحابی کہ کمر کمان کی طرح جھکی ہوئی ہے، بیمار ہے، جسم نحیف ہے، چلنے کی صلاحیت نہیں، لیکن کہا حسین میں چلوں گا. اور محملوں پہ بٹھا کر جون کو کربلا لایا گیا. جب عاشورہ کا وقت ہوا، شہداء کی لاشیں خیموں میں آنے لگی، تو جون اپنے آقا کی خدمت میں آئے کہ مولا اذن جہاد دیجیے. اب آقا اور غلام کی محبت دیکھیے اس واقعے میں کہ اگر تو حقیقی غلام بن جاتا ہے تو حسین محبت کیسی کرتے ہیں. اور میں مولا اذن جہاد دیجیے. امام نے فرمایا جون تیری پوری زندگی نانا سے لے کر اب تک ہماری خدمت میں گزری ہے. جون حسین نے اپنا حق معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. جون زندگی کے آخری لمحات سکون سے گزار. اگر میں شہید بھی ہو گیا، جون تجھے معافی ہے، ابھی سے تجھے جنت کی گواہی دے رہا ہوں. کہتے ہیں مولا یہ ممکن نہیں کہ جون میں نے آزاد کیا، اب جا اگر کسی کی غلامی میں جانا ہے تو زین العابدین کی غلامی میں جا. در خیمے پہ آیا، امام سجاد کے قدموں میں بیٹھا. مولا حسین نے آزاد کر دیا، اب آپ کا غلام ہوں. بولی آقا کو مجھے جہاد کا اذن دے. جون جب بابا نے معاف کیا، ہم نے بھی اپنا حق تجھے معاف کیا. تو اتنا برا ہے جون، جا کر زندگی گزار. کہا آقا امام زین العابدین میں حسین کو کچھ کہہ نہیں سکا، لیکن میں نے تو آپ کو پالا ہے، آپ کو تو میں نے خود بڑا کیا ہے، تو آپ کو تو یہ جملہ کہہ سکتا ہوں. جون کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ مولا وہ غلام کیسا ہے جو اچھے وقت میں اپنے آقا کے ساتھ رہے اور برے وقت میں مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے. لعنت ہے ایسی زندگی پر. اگر میں
مصیبت میں بھی حسین کا ساتھ نہ دوں، میری سفارش کریے۔ سفارش کی گئی، حسین نے دیکھا کہ جب تک جہاد نہ کرے جائے گا نہیں۔ کہ ٹھیک ہے جو اجازت ہے، لیکن کیسے لڑے گا؟ اتنا بوڑھا، کمر جھکی ہوئی، گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا تھا، ہو نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا مولا کوئی بات نہیں، میں پیدل جاتا ہوں۔ پیدل جھکی ہوئی کمر، ضعیف بدن کربلا کے میدان میں آیا۔ ابن سعد دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اب حسین ایسے بوڑھوں کو، صحابی رسول ایسے بوڑھوں کو میرے مقابلے میں بھیجے گا؟ کسی نے جو امام سے کہا نا مولا کیا شمر کی اتنی بچی نہیں تھی؟ بھلا 4 سالہ بچی سے کیسی دشمنی؟ اس بچی کو مارنے کا تو صحیح کہہ رہا، دشمنی سکینہ سے نہیں تھی۔ مولا کس سے تھی؟ کہ یہ ظالم جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار ہے، رباط کا اس بچی سے بڑا پیار ہے۔ اگر زینب کو دکھانا تھا یہ بچی کو تماچے مارتا۔ ابن سعد ملعون نے کہا اب دیکھنا میں حسین کا دل کیسے دکھاتا ہوں۔ کہا یہ لشکر والو اسے تیر نہ مارنا، اسے نیزہ نہ مارنا، اسے تلوار بھی نہ مارنا۔ کہ ابن سعد حاکم ازم کیسے مارے؟ کہ اس کا گھیراؤ کرو، اتنے پتھر مارو کہ یہ زمین پہ گر کے مر جائے۔ یزیدیوں نے گھیراؤ کیا، فرمایا جان کو اتنے پتھر مارے کہ نڈال ہو کے جب زمین پہ گرا، خون بدن سے بہ رہا ہے، غشی تاری ہونے والی تھی، تو جون سوچنے لگا کیا حسین مجھ جیسے غلام کا سر بھی اٹھانے آیا؟ تو پھر کہنے لگا نہیں جون تو تو غلام ہے۔ 7 ایسے اصحاب تھے جن کے سرانے حسین ابن علی گئے، خاص ہر بیت کے سر پہ بھی نہیں گئے۔ فرمایا کہ جیسے جون نے آنکھیں کھولی تو سر حسین کی گود میں تھا۔ عزیزو جیسے اپنا سر آقا کی گود میں دیکھا، فوراً جون نے اپنا سر زمین کربلا پر رکھ دیا اور کہا کہ مولا میرا خون نجس ہے، میں اس خون کو آپ کے پاکیزہ خون سے ملانا نہیں چاہتا۔ اب جس جملے پہ لانا چاہتا تھا کہ اگر غلام کی محبت کا یہ معیار ہے تو دیکھو حسین کی محبت کا معیار ہے۔ پھر سر رکھتے تھے، جون نے کہا مولا یہ گستاخی مجھے برداشت نہیں، آج جوڑ کے کہتا ہوں میرا سر اپنی گود میں نہیں رکھیے، میرا سر زمین پر۔ لشکر یزید والا کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، حسین گود میں لیتے تھے، جون فوراً اپنا سر زمین پہ گرا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ جب جون راضی نہ ہوا کہ سر حسین کی گود میں ہو، اب نے ایک عجیب منظر دیکھا، حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا۔ جب غلام ایسا ہے تو آقا کی محبت کا منظر تو دیکھو کہ حسین نے سر کو جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھ دیا اور کہا جون تم نے غلامی کا حق ادا کر دیا، میں بھی تم سے راضی، میری اماں زہرا بھی تم سے راضی۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں شیعو کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کہ مولا اتنا سلام کیوں کہنے کو کرتے ہیں؟ کہ کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ اس نے کہا مولا کیا مسلمان کو سلام کرتا ہے؟ مسلمان، لیکن عاشورہ کے دن میرے بابا کو کسی نے مسلمان سمجھا نہیں۔ اگر مسلمان سمجھے تو کیا مسلمان کی لاش کو پامال کرتا ہے؟ کیا ان کے لاشوں کو بے کفن چھوڑا جاتا ہے؟ ارے وہ کام کیا جو کسی جنگ میں ہمارے نانا نے بھی کسی کافر کے ساتھ نہیں کیا۔ تو فرمایا شیعو کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو، اس سلام سے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دلوں کو کربلا لے جاتے ہیں، اور سلام کریں اپنے آقا حسین۔ السلام
کسی نے کہا مولا اتنا شام پہ کیوں روتے ہیں؟ کئی مقامات ہیں جو امام نے بتا ایک مقام کا ذکر کر فرمایا ملحال شام نے سجاد کی کمر توڑ دی. کسی امام نے ایسا جملہ نہیں کہا جو سجاد نے کہا کہ جب شام میں شرابی کی دربار میں آئے ایک مرتبہ ٹھنڈی سانس لے اور بلند آواز سے کہا اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد پیدا ہوتا، نہ زینب کا خلاصہ. مولا اس دربار میں ایسا کیا ہوا تھا سننا جملے امام کے. فرمایا ملحال ایک رسی تھی اس میں 18 گردنیں تھیں. قدیمی مومنوں جب ایک رسی اور 18 گردنیں ہو، کسی کا قد چھوٹا کسی کا قد بڑا. فرمایا جب جب میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آواز آتی تھی بابا میرا گلا گھٹ رہا تو اتنے میں یزید دربار میں آیا. مرمون اپنے تخت پہ بیٹھ اللہ جانے شمع میں سے کیا کہا. شاید کا یزید ایک بچی ہے جو بار بار بابا بابا کر کے سر مانگ رہی ہے. اگر اجازت دو بچی کو بابا کا سر دیا جائے. ملولے کا وہ بچی کون ہے؟ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا. گردن میں رسی ہے کان زخمی ہے رخساروں پہ نیلے نشان. ملول سکینہ کو دیکھا کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ اب روایت کے جملے بڑے سخت جیسے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہے پر
کتاب خدا کا اولاد نیک و صالح نبینا عطا فرما حق محمد و آل محمد خدایا ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کو برکتوں کو نازل فرما جو تنگ دست ہیں رزق میں کمی ہے خدایا ان کے رزق میں اضافہ فرما سیرت اہل بیت پر چلنے کی ہدایت نصیب فرما دشمنان اہل بیت بالاخص آل یہود اور آل سعود کو نیست و نابود فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم